اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ 2 روز ہو گئے، آج تیسرا روزہ ہے اور تیسرا دن ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس مہینے کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بے پناہ عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، لہٰذا اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ بہار قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ علی ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حقوق قرآن کے عنوان سے یہ پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا پارہ اور دوسرے پارے کی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ آج تیسرا پارہ۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 253، آیت نمبر 253 سے آیت نمبر 286 286 تک ہے۔ آیت نمبر تیسرے پارے میں 253 سے 286 تک، اور اس تیسرے پارے میں سورہ مبارک ہے آل عمران کی ابتدائی 91 آیتیں، یعنی 91 آیات سورہ مبارک آل عمران کی بھی تیسرے پارے میں ہیں۔ یعنی تیسرے پارے میں 253 سے 286 تک سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، اور 91 آیتیں 91 آیتیں سورہ مبارک آل عمران کی تیسرے پارے میں ہیں۔ اسی پارے کے ابتدا میں آیت الکرسی ہے، جو آپ حضرات کو یاد ہوگی۔ کل میں نے سورہ بقرہ کی فضائل اور فضیلت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ 2-3 باتیں جلدی آیت الکرسی کے حوالے سے سن لیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ اگر موقع رہا تو بیان کر دوں گا، اور اس کے بعد ہم سورہ مبارک آل عمران پر آتے ہیں۔ روایتوں میں یہ آپ سب کو یاد ہے، بس صرف تذکر ہماری طرف سے ہو رہا ہے سورہ آیت الکرسی کے سلسلے میں، کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی مسلسل پڑھتا ہے تو وہ کبھی رزق کی تنگی نہیں دیکھے گا، یعنی اس کے یہاں رزق کی فراوانی ہوگی اگر کوئی مسلسل آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سانپ اور بچھو کے ڈسنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی یہ آیت الکرسی سانپ اور بچھو ڈسنے سے محفوظ رکھے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہماری حفاظت کرے گی ایسے موقع پر۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو لکھ کر کسی موم جامہ کر کے یا پلاسٹک میں رکھ کر کے، جس سے اسی کو بے حرمتی نہ ہو، اپنے کھیت میں دفن کر دے، تو جو اس سے فصل ہوگی، جو اس میں بویا ہوگا، فصل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فصل الحمدللہ بہتر ہوگی آیت الکرسی کے ان قرآنی آیات کی برکت سے۔ ایک روایت ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو سوتے وقت مسلسل آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے پیرالائز نہیں ہوگا، فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ ساری چیزیں ظاہری فوائد ہیں، اس کے باطنی فوائد کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں، اس کے باطنی فوائد کو ہم نہیں سوچ سکتے ہیں۔ ظاہری فوائد آیت الکرسی کے میں نے آپ کی خدمت میں
بیان کر دیے کہ پیرالائز فالج سے اگر کوئی شخص انسان ہر رات میں سونے سے پہلے پڑھتا ہے، بلکہ ایک روایت میں نے اور دیکھی تھی، وہ بھی سن لیجئے کہ اگر مرنے سے پہلے کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ جنت میں اپنا مقام دیکھے گا کہ وہ جنت میں کہاں ہوگا۔ یہ ان آیات کے فضیلتیں ہیں اور ان آیات کی۔ اب آئیے ہم سورہ مبارکہ آل عمران، سورہ آل عمران، اس میں آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے، مدنی سورہ ہے، بسم اللہ کے ساتھ 201 آیتیں اس سورے کے اندر ہیں۔ اس کے کچھ موضوعات اور کچھ فضائل ہیں جو آپ کی خدمت میں آج تیسرے پارے کی صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں، چونکہ اس کی تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی 91 آیتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات، جیسے سورہ بقرہ کے لیے تھا اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی مستقل سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو سورہ آل عمران بھی محشر کے دن اس کے سر پہ سایہ کیے ہوگا۔ یہ سورہ بھی اسی فضیلت کا، یعنی دونوں کی فضیلت اس اعتبار سے مشترکہ ہے، سورہ بقرہ بھی اپنے پڑھنے والوں کے سر پہ سایہ ہوگا اور سورہ آل عمران بھی اپنے پڑھنے والوں کے سر پہ سایہ کیے ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے روایت کہتی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا، جمعے کے دن صبح میں اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو شام تک اس پر رحمت پروردگار برستی رہے گی۔ صبح میں تلاوت کیا ہے، شام تک رحمت پروردگار اس پر برستی رہے گی، اور ملائکہ اس کی طرف سے، ان گنت ملائکہ اس کی طرف سے استغفار کرتے رہیں گے، یعنی اس شخص کی طرف سے جس نے سورہ مبارکہ آل عمران جمعے کی صبح میں پڑھی ہے، ان گنت ملائکہ اس کی طرف سے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوتی ہو، کسی کو اولاد نہیں، پروردگار ہم سب کی گودیاں آباد کرے، یہ کہ اس کے ظاہری، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سارے فوائد ظاہری فوائد ہیں۔ آپ سوچیں جس کے ظاہری فوائد اتنے ہیں، پھر اس کے باطنی فوائد کتنے ہوں گے، ہم درک نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہو تو زعفران سے لکھے، زعفران سے لکھ کر عورت کے گلے میں پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ سورہ مبارکہ آل عمران اور خود آل عمران کی برکت سے انشاءاللہ اسے اولاد عطا ہوگی۔ زعفران سے لکھ کر عورت کے گلے میں پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ہے کہ اگر کسی درخت پہ پھل کم آتے ہوں، چونکہ اسی سے متصل ہے لہذا سن لیجئے، درخت پر پھل کم آتے ہوں تو سورہ مبارکہ آل عمران زعفران سے لکھ کر اسے کسی ایسی چیز پہ باندھ دے کہ جس سے بے حرمتی نہ ہو، پلاسٹک میں یا موم جامہ کر کے اس درخت پہ باندھ دیا جائے تو اس درخت پہ اچھے پھل آنے لگیں گے۔ روزی کے اضافے کے لیے بھی سورہ آل عمران کے لیے روایت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسے لکھ کر زعفران سے اپنے بازو پر باندھے گا اور انشاءاللہ بازو پر آل عمران کا سورہ باندھ کر تلاش رزق میں نکلے گا تو اپنے گھر خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ یہ روایت ہے کہ اگر کوئی تلاش رزق کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اپنے بازو پر سورہ مبارکہ آل عمران باندھ کر لکھ لے، انشاءاللہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھیں، سورہ آل عمران میں موضوعات بہت ہیں، لیکن پیغمبر اکرم نے آل عمران لفظ انتخاب کیا تاکہ دنیا کو آل عمران، عمران کی اولادیں یاد رہیں۔ اس میں بھی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے، ورنہ اس سورہ کے اندر جو موضوعات ہیں ایسے اہم موضوعات ہیں کہ جن پر پوری مجلسیں، پورا ذکر ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر۔ آج آپ سنیں کہ سورہ مبارکہ آل عمران کے موضوعات کیا ہیں، کن کن چیزوں کا سورہ مبارکہ آل عمران میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی نام آل عمران ہے، آپ غور فرمائیں، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو موضوعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان موضوعات کی حفاظت آل عمران کے ذمے تھی۔ ان موضوعات کو، جو موضوعات میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان موضوعات کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے آل عمران نے، لہٰذا اس کا نام شاید سورہ آل عمران اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہو۔ موضوعات سنیں اس سورے کے اندر، چونکہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بالکل نہیں ہے، مجھے صرف 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے اس میں۔ آپ سنیں سورہ آل عمران میں توحید، اس کا جو اصل موضوع ہے، آپ سنیں اس سے پہلے، توحید سے پہلے سنیے گا، ابتدا سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس سورے کا اصل موضوع مومنین کو دشمنوں کے مقابلے میں اتحاد کی تلقین۔ اس سورہ
آل عمران میں مومنین کو اتحاد اور اتحاد کے ساتھ صبر کی تلقین ہے۔ سورہ آل عمران کا جو اصل موضوع ہے جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ مومنین کو اتحاد اور صبر کی تلقین دی گئی ہے دشمنوں کے مقابلے میں، یعنی ہم دشمنوں کے مقابلے میں متحد رہیں، ہمارا انتشار دشمنوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ لہٰذا میں ایک جملہ اس وقت کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو قوم کے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم متحد رہیں، ایک مٹھی بن کے مٹھی بند رہے تو دشمنوں کے سامنے میں۔ یہ سورہ آل عمران کے فضائل میں سے اور سورہ آل عمران کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہم متحد رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں ہی لڑ پڑیں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا لے۔ لہٰذا قرآن دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں اور یہ بہت اہم ہے کہ قرآن مکمل نظام حیات ہے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر کچھ کمی ہے، مکمل نظام حیات قرآن ہے۔ لہٰذا کتنی باریک بینی سے آپ کی خدمت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو دشمنوں کے مقابلے میں آپس میں اگر کچھ من مٹاؤ ہے بھی تو وہ اپنی جگہ، لیکن جب دشمنوں کا معاملہ ہو تو ہم سب متحد رہیں، ہم سب اور متحد، اس کے ساتھ صبر کی بھی تلقین ہے۔ اس کے علاوہ اس سورے کے اندر جو موضوعات ہیں وہ توحید ہے، خدا کے صفات ہیں، قیامت ہے۔ اس سورے کے موضوعات میں توحید پر بحث ہوئی ہے، صفات پروردگار پر بحث ہوئی ہے، اسی سورے میں سورہ آل عمران میں معاد یعنی قیامت پر بحث ہوئی ہے، اسی سورے میں جہاد پر بحث ہوئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر اسی سورہ مبارک آل عمران میں ہے۔ اس کے علاوہ تولا اور تبرہ، یہ دونوں موضوعات اس سورے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ آگے بڑھیں گے، حج کے بارے میں مفصل ذکر سورہ مبارک آل عمران میں ہے۔ اب جب آپ ان آیتوں کو پڑھیے گا، میں نے ابتدا میں مولا کائنات کی ایک حدیث بیان کی تھی کہ قرآن کے 4 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسے پڑھیں، اس کے بعد اسے سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں اور پھر لوگوں کو دعوت عمل دیں۔ ان ساری چیزوں کو، اب حج کے بارے میں ذکر ہے، یہ سارے جو موضوعات ہیں ہم انہیں پڑھیں، پڑھ کر سمجھیں۔ میں ایک جملہ اور آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صرف قرآن پڑھ لیں، دیکھیں پڑھیں گے وہ اپنی جو اس کے فوائد ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے، ثواب ہے مل جائے گا، لیکن جو بات ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے، جو پیغام ہے وہ نہیں ملے گا جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے۔ لہٰذا ہم دیکھیں قرآن پڑھیں تو ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتے چلے جائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے۔ عام طور سے ایک پیغام اگر آپ کے پاس واٹس ایپ پر کوئی میسج آ جائے جو آپ کی اس زبان میں ہو جسے آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن بھیجنے والا کوئی معتبر ہو، کوئی اہم انسان ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بھیجنے والا بہت اہم ہو، لیکن وہ اس زبان میں میسج آئے جسے آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں سمجھنا نہیں جانتے ہیں، تو آپ فوراً اسے ایسے لوگوں تک لے کر جائیں گے کہ بھی میرے عزیز رشتہ دار دوست نے یہ پیغام بھیجا ہے، آپ بتائیے اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ آپ اپنے اوپر خود واجب کر لیتے ہیں اس چیز کو، تو خدا سے زیادہ عزیز کون ہے ہمارا؟ ماہ مبارک رمضان، رحمتوں کا مہینہ، خدا کا پیغام اس مہینے میں آیا ہوا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں، اس قرآن پر غور کریں، آپ سوچیں کہ اس کے اندر ہے کیا، لہٰذا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ یہ جو موضوعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، توحید، صفات خدا، قیامت، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا، تبرہ، ان تمام موضوعات کے علاوہ اس سورے کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ جیسے انبیاء کا ذکر ہے، اور اسی سورے کے اندر جناب مریم کی داستان بھی موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں جناب مریم کی بھی داستان ہے، اور اس کے علاوہ آخری بات آج کی جو بہت اہم ہے، جب اس سورے کو پڑھیے گا تو ان چیزوں کو تلاش کیجیے گا۔ اسی سورے کے اندر جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات کو بھی پروردگار عالم نے بطور عبرت نازل کیا ہے۔ اسی سورے میں جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات بطور عبرت ہیں، لوگ انہیں پڑھیں کہ دیکھیں کہ کیا کیفیت تھی اور کیا حالات تھی۔ ناظرین، انشاءاللہ کل ہم چوتھے پارے میں جائیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ التماس دعا، خدا